علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ مجھے اس سوال میں جو سمیل آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی آ گئی ہوگی بیسیکلی، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ، جن کو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں، تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ وطر اور سنت موقدہ یہ سب سنت عبادات ہیں، بلکہ نفلی عبادات ہیں۔ سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، سنت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن کرتا ہے، جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے۔ جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ، جیسے نبی علیہ السلام نے قیام کس طرح کیا، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، یہ سب کی سب طریقہ، ان معنوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام، اسی کو آپ سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے۔ مقدم سے مراد ہے کہ قرآن سے پہلے ہے۔ قرآن میں تو بعد میں نازل ہوا نا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے حج کے مہینے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم تھے۔ ذیقعدہ، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ شوال سے ہی لوگ نکل پڑتے تھے، دور دراز کے علاقوں کے لوگ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے تھے۔ تو سنت ابراہیمی چل رہی تھی، وہاں جہاں پہ غلطیاں تھیں وہ اللہ نے دور کر دی۔ تو سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں تارک سنت کی بات آئی ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا۔ اچھا، اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، چونکہ وہ سنت کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، جیسے تہمد پہننا نبی علیہ السلام کا طریقہ تو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تہمد نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے، باقی کتابوں میں اس کی اسناد موجود ہے۔ مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے، اور اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے، وہ بھی شامل ہے۔ تو کئی لوگ داڑھیاں پگڑیاں رکھ کے بھی اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، تو لعنتی وہ بھی ہوئے ہیں، تو ان کی داڑھی پگڑیاں ان کے کام نہیں آنی ہے۔ ایک اس میں آخری ہے جو تارک سنت ہے، سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا، سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا۔ ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں، یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ اپنی انٹینسٹی میں فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے نا؟ تو فجر کے 2 فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ تہمد وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا سنت تارک سنت آئے گا۔ تو یہ 3 مفہوم بن جائیں گے۔ ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ، اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے، نفرت کر کے۔ اگر کوئی تہمت سے نفرت کرے گا اس پہ لعنت فٹ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے، جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، حذیفہ ابن یمان۔ انہوں نے کہا تو اس طرح ہی نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا۔ نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکوع نہیں کر رہا تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہو، جو رکوع اور سجدے صحیح نہ کرتا ہو، یعنی ٹھونگے مارتا ہو، صحیح طریقے سے کمر نہ سیدھی کرتا ہو۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا۔ نمبر 1 مفہوم کیا ہوا؟ سنت سے نفرت کرنے والا۔ نمبر 2
کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، غلط طریقے پہ کر رہا ہے. ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کر دے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں، یہ کمر پہ باندھ لے. اور نمبر 3، ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی، چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے. ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لانتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ الروم میں. نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. تو 3 طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے. نمبر 1، کسی سنت سے نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیں، حقیر سمجھ کے. پگڑی کوئی نہیں باندھتا، تارک سنت ہے، لانتی نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ پگڑی سے نفرت کرے گا تو اب وہ لانتی ہو گیا. ویسے نہیں باندھتا ٹھیک ہے، حضور نے اسے سنت واجبہ ڈکلیئر نہیں کیا. سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا. دوسرا، فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی لعنت کا مستحق. اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا. اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہے ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکعتیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ ہے فضیلت. وعید بتائیں کدھر ہے؟ وعید ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہاں جی جناب، اب آ جائیں آپ اس مثال کی طرف کہ کون سی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہوگا. وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ یہ سنتیں واجب کے درجے میں، جس میں مسلمان مردوں کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ داڑھی کی سنت ہے، کیونکہ اس کی اصل اور جڑ موجود ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں کہ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. یعنی اللہ نے بنایا اس کو مرد لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرے، کیونکہ عورت کی تو داڑھی نہیں اللہ نے اگائی، مرد کی اڑائی ہے. لہٰذا یہ جو داڑھی اگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے مرد کے لیے، اس کو ریموو کرنا اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بعض چیزیں جو تخلیق بدلنے والی ہیں وہ سنت میں اور فطرت میں داخل ہیں، جس طرح ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، داڑھی بڑھانا مسلم شریف میں آتا ہے. بخاری مسلم میں تو جو متفق علیہ حدیث ہے اس میں تو مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا یا کاٹنا اور مونچھوں کو پست کرنا. اب ختنے میں بھی آپ تخلیق کو بدل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو بدلنا سنت ہے. داڑھی کے کیس میں وہ پھر دوسری چیز آ جائے گی کہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے آپ اس کو بدل دیں، عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے اگر داڑھی کے بال نکل بھی ہیں تو وہ بال ریموو کر سکتی ہے، داڑھی کے آئی بروز نہیں کر سکتی. اس کے اوپر وہ حدیث لگے گی بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑیں، دانتوں میں گیپ بنوائیں یا ٹیٹو بنوائیں، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا. تو ظاہر ہے مرد بھی اس میں داخل ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کے لیے حدیث ہے، وہ جنرل حدیث ہے، جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوگی. تو داڑھی بھی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے داڑھی مونڈنے والا بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. تو اب یہ وہ سنت ہے جو تاکیدی سنت ہے تمام مکاتب فکر، بلکہ میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ریلیجن کی پہچان مانی جاتی ہے،
سری سری روی شنکر نے ویکھیا تسی کنا سونا ہے؟ جو کہتے ہیں نا شکلوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسے کمپیئر کریں وہ زیادہ خوبصورت ہے. میں یعنی شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کی خوبصورتی نہیں. عقیدے کی خوبصورتی میں تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو مخالفین ہیں وہ تو عقیدے کی خوبصورتی میں بھی اسے بہتر سمجھتے ہوں. وہ ظاہر دشمنی پہ اتر آئیں گے نا, جس طرح قرآن میں آتا ہے مشرکین عرب جو تھے یہودی ان کے بارے میں کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہے. حالانکہ مشرکین عرب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, لیکن دشمنی اس لیول پہ تھی کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمان کم از کم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, مشرکین عرب سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر وعید ہے. اب جن سنتوں کے اوپر وعید نہیں ہے, مثلا زلفیں رکھنا, کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ جو زلفیں نہیں رکھے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. الٹا سنن ابی داؤد میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو غسل کرے اس حال میں کہ اس کے جسم میں کوئی کھال میں یا بال میں حصہ خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو مولا علی کہتے ہیں 3 دفعہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, اور بال ریموو کروا دیے. اب ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو پوری زندگی سر پہ پورے بال رکھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مستقل حلق نہیں کروایا, حج اور عمرے پہ ہی کروایا. تو اب اس سنت کے تارک کے اوپر تو وہ چیز فٹ نہیں ہوگی, اگرچہ یہ سنت کا ترک یہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ دائمہ متواترہ سنت تو زلفیں رکھنا ہی ہے, لیکن اس کے اوپر نہ رکھنے کے اوپر وعید کوئی نہیں ہے. وعید ہے داڑھی والی سنت کے اوپر. اب اس کو لے آئیں آپ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس کے اندر کون سی وعید آئی ہوئی ہے؟ اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ محل دے گا. ایک فضیلت کی بات ہے, اور جو نہیں پڑھے گا ظاہر اسے نہیں ملے گا. دیٹس آل. فرض نماز کافی ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اہل نجد میں سے ایک اعرابی شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے آگے سے پوچھا صرف فرض کو؟ آپ فرمایا الا یہ کہ تم نفل نماز بھی پڑھ لو. یعنی اس کے اندر نفلی نماز, نفل ان عربی میں کہتے ہیں اضافی کو ہیں. سر اس کا مطلب ہی اضافی ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو, اسی لیے انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اضافی مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے. آپ کا مقصد دشمنوں کا مال لوٹنا نہیں تھا, اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا تھا, مال تو بونس میں مل گیا. سورۃ الانفال آئی ہے نا. پھر کہا کہ فرض روزے قائم رکھو, ہاں مگر یہ کہ کبھی تم نفلی روزے رکھنا چاہو. فرض زکوٰۃ ادا کرو, ہاں یہ کہ کبھی تم نفلی صدقہ کرنا چاہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو جب وہ مڑا تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرض نماز قائم رکھ, فرض زکوٰۃ دے, فرض روزے رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو آپ علیہ السلام جب وہ مڑا تو آپ فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا تو اس کو دیکھ لو. تو فرض نماز تھی. فرض نماز تو وہی ہے جسے عموماً فرض نماز کہا جاتا ہے. اب انہوں جو رکھتے ہیں جوڑی ہوئی ہیں ساتھ, پھر اس میں مؤکدہ بھی ہیں غیر مؤکدہ بھی ہیں. کتنی ہیں یہ بھی فقہ کی ٹرم ہے. عربی میں 2 ہی چیزیں ہیں حدیث کی ٹرم میں, فرض نماز اور نفل نماز. نفل ان اضافی, فرض وہ. نفل ان میں اب آپ کی سنت مؤکدہ بھی ہے غیر مؤکدہ بھی ہے. واجب جس کو یہ کہہ رہے ہیں وطر, وہ بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں, سنن دارمی میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, باقی کتابوں میں موجود ہے مولا علی کا قول کہ وطر سنت ہیں سنت ہیں سنت ہیں لیکن انہیں مت چھوڑو. یعنی سنت یعنی حضور کا طریقہ تو ہے, اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اپنی انٹینسٹی کے مطابق, تو اسے مت چھوڑنا. لیکن اسے مت چھوڑو مراد یہ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ تاکیدی سنت ہے, اس پہ عمل کر لو. وعید پھر بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا جو سنت مؤکدہ تاکید کی گئی سنتیں ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں. کبھی کبھار کبھی کوئی علمی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائیں یا کبھی سفر کی وجہ سے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے.
ادروائز عموماً کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے, اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے, کوئی وہ حرام کا مرتکب نہیں ہے, وہ کوئی لعنت کا مرتکب نہیں ہے, ورنہ آپ نے جب اصول ایک طے کیا ہے پھر آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی وعیدیں لگائیں گے. ہاں, بعض سنتیں ایسی ہیں جو طریقے کے طور پہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور اس کے ساتھ وعید بھی کہہ دی. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ وعید آ گیا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے. جب شیطانی طریقہ ہوگا خود ہی لعنت کا مستحق ہو جائے گا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے کہ پھر دائیں ہاتھ تیرا نہ ہی اٹھے. وہ ایک آدھ کو تو ایگزامپل بنایا جاتا نا وعید میں, تو اس کے ہاتھ پہ اسی ٹائم فالج گرا, اس کا ہاتھ پھر کبھی منہ تک نہیں پہنچا. اس نے نبی کے ساتھ غلط بیانی کی تھی. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور لین دین بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کرو. اب یہ جو لین دین والا مسئلہ ہے نا, یہ ان باتوں میں تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر تردد نہیں ہے, لیکن جہاں پہ تردد آئے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ایک شخص ہے ہی لیفٹی ہے نیچرلی اور کوئی وزنی چیز اس نے کسی کے ہینڈ اوور کرنی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ لیفٹی دائیں ہاتھ سے اٹھا کے اگلے بندے کو دیتے ہوئے اس کے پاؤں پہ ہی گرا دے اور اس کا پاؤں ہی زخمی کر دے, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے دے. ہاں, نوٹوں کا لین دین کرنا ہے, کوئی پاؤ کی 1 کلو کی 1.5 کلو کی چیز ہے, وہ آپ دائیں ہاتھ سے ایک لیفٹی کر لے. لیکن اب اگر اس نے باقی وزنی چیزیں اس سے اٹھانی شروع کر دی ہیں, یا وہ اب ہے تو وہ لیفٹی ہے اور وہ کوشش کرے کہ جی وہ دائیں ہاتھ سے جانور قربان کرنا سنت ہے, اور وہ پکڑ لے دائیں ہاتھ کے اندر, اتنی دیر میں جانور ہی بھاگ جائے اس کے نیچے سے, کیونکہ وہ تو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ لیفٹی ہے تو اب آپ دائیں ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں, پھر تو آپ سے جانور نہیں ذبح ہونا. وہ ایک بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے, پوری اٹینٹیو ہو کے کرنی پڑتی ہے. تو یہ وعیدیں فٹ کرتے وقت ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں. بڑے علماء یہ حرکت کبھی نہیں کرتے, انہیں دین کے اصول اور مبادی پتہ ہے. اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں نا, جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا, پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے.